محمد رسول اللہ یا اللہ یا اللہ سیسے بنساب کو یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم اور مکرم ناظرین، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو آزمائش کے طور پر جنت میں رکھا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اماں حوا بھی وہاں پر تھیں، اور پھر ان کو آزمائش کے بعد ایک سبق دینے کے لیے یہ ہدایت کی کہ تم فلاں شجر کے قریب نہ جانا، یعنی اس کا پھل نہ کھانا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سطر کھل گئے اور انہیں شدید شرمندگی اور ندامت لاحق ہوئی۔ وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی یہ کہہ کر کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، سراسر خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی زمین پر رہنے بسنے کے لیے، زمین پر میرا خلیفہ بننے کے لیے، اور زمین پر رہ کر اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو پروان چڑھا کر آزمائش کے مختلف مراحل سے گزرنے کے لیے، تاکہ تم میں جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں وہ جب پھر میرے پاس واپس آئیں اپنی آخری زندگی میں تو میں انہیں ان کے اچھے کاموں کا اجر دوں، اور جو لوگ برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاؤں پر عمل کرتے ہیں انہیں سزا دی جائے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اتار دیے گئے، وہ سب سے پہلے نبی تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رخصت کرنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی آئے گی، تم اس کی پیروی کرنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، رہے بسے، زمین کی مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرتے رہے، اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا، ان کی اولاد پھیلنے لگی، آہستہ آہستہ دنیا میں ہر جگہ انسان پھیلتے چلے گئے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اینتھروپولوجسٹ سے آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے دنیا کی آبادی تقریباً 2-3 کروڑ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، یعنی آج سے 2000 سال پہلے، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 20 کروڑ تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آج سے 1450 سال پہلے، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 30 کروڑ تھی۔ اس زمانے میں بیماریاں بہت تھیں، علاج کی سہولتیں نہیں تھیں، اور مختلف طرح کی دقتیں تھیں، جس کی وجہ سے انسانی آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ یعنی پہلی بار ایسا ہوا کہ 1650 میں اندازہ ہے کہ دنیا کی آبادی 50 کروڑ ہوئی، اور 1850 میں 100 کروڑ ہوئی۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی تھے، ان سے پہلے بے شمار انبیاء کرام گزرے۔ قرآن مجید میں 25 رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی ایک فہرست پیش کر دے۔ جو بڑے بڑے ممتاز رسول تھے اور جن کو اس زمانے کے عرب جانتے تھے، انہی کے بارے میں قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن شریف آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے،
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، ان کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، پھر ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد، ایک گیپ کے بعد، داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام، ہاں اس سے پہلے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے آئے، جن کے زمانے سے سن عیسوی کا آغاز ہوا، ان سب کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، اور بھی چند انبیاء کرام کا، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کچھ لوگوں کا قرآن شریف ذکر کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء کرام کا ذکر کر دیا جائے، لیکن قرآن مجید زور دے کر یہ بات کہتا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور یہ تم انبیاء کی امت، یہ ایک امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سارے انبیاء کرام یہ ایک گروہ تھا، ایک گولڈن چین، ایک سلسلۃ الذہب، اور ان سارے انبیاء کرام کو ماننا، ان پر ایمان لانا ضروری۔ چنانچہ اسلام نے اس بات پہ زور دیا، پچھلے رسولوں کا ذکر کیا اور کہا کہ تم کہو کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جن کا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری۔ پہلی بات توحید، دوسری بات رسالت، تیسری بات آخرت۔ توحید کیا ہے؟ واحد کے معنی ہوتے ہیں ایک، اللہ ایک ہے، ایک اکیلا ہے، یکتا ہے، غنی ہے، صمد ہے، رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، مالک الملک ہے، ساری قوت اسی کے پاس ہے۔ یہ اسلام کا پہلا اصول، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کے آگے نہ جھکا جائے، کسی سے مدد نہ مانگی جائے، کسی کا تقوی نہ اختیار کیا جائے، کسی کے حلال و حرام کو قبول نہ کیا جائے۔ ان ساری حیثیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے۔ دوسری چیز جس کا ماننا ضروری ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف رسولوں کو مختلف زمانوں میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، وہ سب کے سب اللہ کے رسول تھے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا ایک اور خاص مطلب، وہ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے، ہم ان پر مجموعی طور پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی زندگیوں کی تفصیلات پورے طور سے اور مستند اوتھینٹک طریقے سے محفوظ نہیں ہیں۔ مثلا تورات پر ہم ایمان لاتے ہیں، تورات کا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار ذکر کرتا ہے، لیکن تورات یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی تھی، وہ الگ شکل میں محفوظ نہیں۔ آپ بائبل دیکھیں، بائبل کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے، عہد نامہ قدیم، دوسرا حصہ نیو ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے، عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم میں آپ دیکھیں گے اس کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں، کتاب پیدائش، کتاب گنتی، کتاب احبار وغیرہ، جو پہلی 5 کتابیں ہیں، تورات ان کے اندر پائی جاتی، اور وہ بھی پورے طور سے نہیں۔ تورات جن لوگوں کو دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اپنی تاریخ کے کچھ واقعات، لوگوں نے ان آیتوں کی جو تشریح کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث یا ان کی تعلیمات سب کو مکس کر دیا، اور بہت ساری چیزیں گھٹا دی، بڑھا دی، بہت ساری غلط باتوں کا اضافہ کر دیا۔ اس لیے جو واقعی توریت تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو وحی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 سال بعد آئے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے اور وہاں سے ہجرت کی، فلسطین چلے گئے۔ ان کے تقریباً 200 سال کے بعد داؤد علیہ السلام یروشلم کے وہ بادشاہ بنے، نبی بھی تھے۔ ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، رسول تھے، اور فلسطین کا جو علاقہ تھا وہاں کے بادشاہ بھی تھے۔ ان کو زبور دی گئی۔ زبور کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک کتاب پائی جاتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ آف بائبل میں،
مزامور داؤد، اس کے اندر داؤد علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں یا ان پہ جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے کچھ حصے پائے جاتے ہیں، مکس ہیں وہ سب کے سب۔ پھر اس کے بعد انجیل 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ اس وقت 4 انجیلیں پائی جاتی ہیں، متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ ایک زمانے میں 75 انجیلیں تھیں مختلف روایات کی بنیاد پر، اور ان میں سے 4 کو چن لیا گیا، باقی کو رد کر دیا گیا۔ ذکر ہو رہا تھا تورات کا، زبور کا، انجیل کا۔ آپ جو موجودہ انجیلیں 4 پائی جاتی ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آیات اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، دیگر حضرات کے واقعات، ان کے اقوال اور کئی چیزیں اس کے اندر مکس ہیں۔ اور عیسائیوں کو بھی اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہر چیز جو اس کے اندر ہے ان 4 انجیلوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان پچھلی 3 کتابوں پر ہم جو ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور اور انجیل پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی تھی ان کو ہم مانتے ہیں، ورنہ اس کے اندر جو رتب و یابس ہے، جو ایڈیشنز ہیں، جو انٹرپولیشنز ہیں، حشو و زوائد اس کے اندر ہے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ ان انبیاء کرام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کی ساری تفصیلات محفوظ نہیں ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں یا ان کی تعلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے جو ہمیں معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ مستند ہیں، اوتھینٹک ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں۔ تو آخر میں 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 610 عیسوی میں یعنی موٹے موٹے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ آپ تاریخ کی پوری روشنی میں تشریف لائے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، 23 سال میں مکمل ہوا۔ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مرتب کر دیا گیا اور اس کو حفظ کر لیا گیا، اس کو پریزر کرنے کا، محفوظ کرنے کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا، اور بعد میں اس کو ایک جلد میں مرتب بھی کیا گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اس کی مختلف کاپیاں بنوا کر اسلامی مملکت کے دور دراز گوشوں میں ان کو بھیجوا دیا، اور حفظ کا طریقہ تو رہا ہی۔ بہرحال ہم تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، کسی کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کرام اور رسول ایسے ہیں جو اور جگہوں پر آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ان سب کو مانتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، فرمایا جا رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ہر امت میں انبیاء کرام کو رسولوں کو بھیجا گیا اور ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور یہ سب کے سب ایک ہی پیغام لائے تھے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اسلام۔ وہ پیغام کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، شیطان سے بچو، اور وقت کا جو نبی ہے اس کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو حضور کے ذریعے سے ملی ہے، جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مطیع فرمان ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے، کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے یہ طریقہ ہم اختیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا طریقہ ہوگا۔ اس طریقے سے اسلام جو آج ہمارے پاس ہے، جس کو اپنی آخری اور حتمی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا جامع ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام مہیمن بھی ہے، یعنی وہ ایسا نگران ہے جس نے باقی تمام تعلیمات کو، ان کے عطر کو اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے سارے انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے اور ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے مثلاً
عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، ہم ان کا نام لیتے ہیں تو احترام کے ساتھ، جیسس میں پیس بھی اپان ہم، عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ان پہ سلامتی ہو۔ ہر نبی کا نام ہم احترام کے ساتھ لیتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، اور قرآن مجید میں آپ کو ان سب انبیاء کرام کے واقعات، ان کی نصیحتیں، ان کی تعلیمات ملتی ہیں، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین تھے، آخری نبی، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، یعنی نہیں مانتے ہیں، کافر کا مطلب ہوتا ہے نہیں ماننے والا، انکار کرنے والا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، فرق کریں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے، ہم کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلیل و خوار کر دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کو ماننا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، ایک یہودی اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ یہودی نہیں رہے گا، یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ضروری ہے۔ اور ایک عیسائی وہ رسول اللہ کا انکار کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے، اگر رسول اللہ پر ایمان لایا تو اس کی عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسلمانوں کو معاملہ اس کے مقابلے میں بالکل الگ ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سب پہ ایمان نہ لائے، اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ دیگر ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آئے گئے، ہندوستان میں بھی آئے، چین میں بھی آئے، امریکہ میں بھی آئے، نارتھ امریکہ میں انسان رہ رہے تھے وہاں بھی آئے، ہر جگہ انبیاء کرام آئے، لیکن ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رکھی گئیں۔ اس طریقے سے اسلام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کی عبادت کا دین ہے، جس میں کسی دیوی دیوتا یا کسی اور شخصیت کی، کسی معبود غیر حقیقی کی، کسی شریک کی گنجائش نہیں ہے، جو ایک اللہ، ایک ایشور کی طرف ساری انسانیت کو بلاتا ہے، یہ اسلام ساری دنیا کو متحد کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ ہی کے ہو کے رہنا، اور اللہ اور ایک اللہ کا، ایک خدا کا تصور ہی سارے انسانوں کو متحد کر سکتا ہے۔ دوسری بات، ایک مسلمان عقیدے کے روح سے اپنے ایمان کی روشنی میں تمام انبیاء کرام کا اقرار کرتا ہے، تمام انبیاء کرام کی عزت کرتا ہے، کسی کے خلاف کوئی بات تو سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پہ جو حملے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی نامعقول باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور نام نہاد مہذب لوگ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، سویلائزڈ کہتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن کسی اچھے مسلمان کے یا برے مسلمان سے بھی آپ اس بات کا خدشہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نبی کا انکار کرے گا یا کسی نبی کے بارے میں وہ کوئی غلط بات بتائے گا۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو آج دنیا میں دوبارہ ایمان کی بہار لانے کے لیے، ساری انسانیت کو متحد کرنے کے لیے، اور اتحاد و تعاون کے ساتھ انسانیت کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ لوگ اسلام کا مطالعہ کریں، لوگ اسلام کو سمجھیں، لوگ سارے انبیاء کرام کو تسلیم کریں۔ دو میں نے باتوں کا ذکر کیا، توحید کو ماننا ضروری ہے، رسالت یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے اور بہت سارے رسول آئے، اس بات کو ماننا ضروری ہے۔ تیسری بات کا بھی ذکر کیے دیتا ہوں اختتام سے پہلے، آخرت یعنی دنیا کی زندگی ایک آزمائش کا مرحلہ اور ابتدائی زندگی کا مرحلہ ہے۔ موت کے بعد آخر قیامت کا دن آئے گا اور انسان کے سامنے اس کا سارا کارنامہ عمل پیش کیا جائے گا، اس کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس زندگی کے مقابلے میں ہماری موجودہ زندگی گویا وہ حقیقت ہے اور یہ مجاز، گویا وہ اصل چیز ہے، یہ اس کا سایہ۔ ہم کو، آپ کو، سب کو لوٹ کر اس آخرت میں جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے، اور ہم سب کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم توحید کو مانیں، رسالت کو مانیں، آخرت کو مانیں، توحید کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کریں، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی اطاعت، اللہ ہی کے احکام کو ماننا،
اور رسالت کے جو تقاضے ہیں کہ تمام انبیاء کو مانیں، ان کا احترام کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول جن کی ساری تعلیمات پورے طور سے محفوظ ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ مانیں بلکہ ان پر زندگی میں عمل پیرا ہوں، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشی پہلو ہو یا سیاسی زندگی ہو، تمام معاملات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم آخرت کو تسلیم کریں، یعنی ہماری پوری زندگی کا رخ آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ دنیا کو ہم ایک عارضی مرحلہ سمجھیں، یہ نہیں کہ دنیا میں ہی ہم کو رہ جانا ہے، نہیں، دنیا سے تو گزر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی پونجی بہت ہی کم ہے، بہت ہی تھوڑی ہے۔ آخرت جب آئے گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے گی۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، لیکن دنیا سے فرار کی اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے کہا کہ یہ دنیا ضروری ہے، اس دنیا کے مرحلے میں داخل ہوئے بغیر تم آخرت میں نہیں جا سکتے ہو، لہٰذا اس دنیا میں رہنا، اس دنیا کو برتنا، اس دنیا کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس دنیا کو کنٹرول کرنا، اس دنیا میں حق اور باطل کی جو کشمکش ہو رہی ہے اس میں حق کا ساتھ دینا، اس میں باطل سے بچنا، اس میں ایک پاکیزہ اسلامی نظام لانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے تم کو مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ساری انسانیت کو متحد کرنے کے لیے ایک خدا اور ایک رسالت، رسولوں کا واحد ہونا اور آخرت کا تصور دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اپنے وطن عزیز ہندوستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی مسلمانوں کو، تمام انسانی بھائیوں کے سامنے اس نظریے کو اور اس بات کو پیش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ہم ایک نئی دنیا کی تعمیر کریں گے جو ایمان سے، امن سے اور اچھائیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ